أقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. قرآن حکیم کے 14ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، اور اس پارے کے شروع میں سورۃ الحجر وہ شروع ہوتی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. اللہ رب العزت نے اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات سے کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے اندر پھر وہی مضمون جو پچھلی سورت کے اندر ہمارے سامنے آیا کہ یہ کتاب اور قرآن مبین کی آیات ہیں، یعنی وہ قرآن کے جو پڑھا بھی جاتا ہے. قرآن اسی لیے اس کو کہتے ہیں، اور کتاب کیونکہ یہ لکھا بھی گیا ہے اور کتابی شکل میں بھی اللہ رب العزت نے اس کو ہمارے سامنے جمع کر دیا ہے. اللہ فرماتا ہے: ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. اللہ رب العزت نے اس کی آیت نمبر 2 کے اندر کفار کی ایک حسرت کا ذکر کیا ہے کہ جب کفار و مشرکین قیامت والے دن اللہ رب العزت کے دربار میں اپنا انجام دیکھ لیں گے، اور جہنم جو ہے وہ جہنم کے اندر جہنمیوں کو جاتا دیکھ لیں گے، اور اسی طرح جنت میں جنتیوں کو جاتا ہوا دیکھ لیں گے، تو اس وقت یہ کفار، یہ مشرکین یہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم بھی اللہ رب العزت کے احکامات کو مان لیتے، اور کاش ہم بھی اسلام کے اندر داخل ہو جاتے. اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آپ ان کافروں کو چھوڑ دیجئے. اللہ رب العزت ان کو اصل میں مہلت دے رہے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، اور ان کے 3 کام یہاں پر ذکر کیے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ وہ کیا کریں؟ یاکلوا، کہ وہ جو کھانا پینا ہے اس دنیا کے اندر، جو اس سے کھانے پینے کے حوالے سے انہوں نے فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لیں. وَيَتَمَتَّعُوا، اور یتمتعوا یعنی اس میں مستی اور انجوائمنٹ، جو مزہ کرنا ہے، جو اس سے فائدہ اٹھانا ہے وہ اٹھا لیں. وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اور اس کے اندر جو مستقبل کے لمبے لمبے جو پلان ہیں ان کو بنانے دیجئے کہ ہم نے 10 سال بعد یہ کرنا ہے، 20 سال بعد یہ کرنا ہے، ہم نے بنگلہ اور کوٹھی کار بنانی ہے. یہ لمبی لمبی پلاننگز کے پہلے ہم سیٹ ہو جائیں اور یہ کر لیں وہ کر لیں. اللہ فرماتا ہے کہ ان کو یہ سارے کام کرنے دیجئے. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب جلد ہی ان کو پتہ چل جائے گا. تو اصل میں اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر وہ 3 چیزیں بتا دی ہیں، وہ 3 چیزیں گنوا دی ہیں کہ جو اصل میں کسی بھی شخص کی بدبختی اور شقاوت کی ذمہ دار ہوا کرتی ہیں. یعنی انسان جب یہ ان 3 چیزوں کے اندر پڑ جائے تو سمجھ لے کہ وہ بدبختی کے اندر پڑ گیا ہے، کہ وہ اس دنیا کے اندر ہی مگن ہو گیا ہے. اس کی پلاننگ، اس کے بارے میں، اس کے اندر اس نے کیا کرنا ہے، اس میں کھانا پینا ہے، انجوائمنٹ کرنی ہے. اور آج ہم دیکھیں خصوصاً ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، اس سے اگر پوچھ لیں اس کی پلاننگ کیا ہے، کہ جناب پہلے ہم نے یہ سٹڈی کرنی ہے، پھر اس کے بعد ہم نے یہ بننا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اتنا پیسہ کمانا ہے، اور یعنی پوری دنیا کے لمبے چوڑے پلان ہیں، اور لیکن آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ بدبختی کی علامات ہیں، ان کو یہ کام کرنے دیجئے. ہاں، اللہ رب العزت نے یہ تینوں چیزیں جائز بھی قرار دی ہیں، لیکن اس وقت جب یہ حدود کے اندر رہیں، جب انسان آخرت کو فراموش اگر نہ کرے تو یہ تینوں کام کر سکتا ہے. لیکن آخرت کو فراموش کر کے، آخرت کو بھول کر اگر انسان یہ 3 کام کرتا ہے تو یہ اصل میں بدبختی کی علامت ہے. اور اگر دنیا کو ملحوظ رکھ کر اگر آخرت کو ملحوظ رکھ کے انسان یہ کام کرتا ہے تو یقیناً اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے. انسان جائز طریقے سے کھائے پیے، کوئی حرج نہیں ہے. انسان جائز طریقے سے جو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، جو اس میں انجوائمنٹ جو ہے
اپنی حدود کے اندر رہ کر حلال طریقے سے کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے. اور اسی طرح جو مختصر جو پلاننگ ہے، جتنے انسان جیسے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ پلاننگ انہوں نے بھی کی ہے، لیکن اصل میں ساری نیت جو ہے دنیا کے اندر رہنا نہیں ہے، آخرت کی سوچ اس کے اندر ہے، اور دنیا کا جو ہے معاشرے کا فائدہ اگر اس کے اندر ہے تو اس طرح کی پلاننگ کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ بڑی ہی عظیم آیت ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ بے شک یقیناً ہم ہی اس قرآن کو اور اس نازل کردہ چیز کو نازل کرنے والے ہیں، اس ذکر کو نازل کرنے والے ہم ہیں. اور یہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے جس کے اندر ہر نصیحت دینے والی چیز یعنی خصوصاً قرآن و حدیث اس کے اندر شامل ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ قرآن اور ہم نے یہ حدیث جو ہے وحی خفی وحی جلی ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اصل میں اس آیت کے اندر اگر ہم گرامیٹیکلی دیکھیں تو انتہا درجے کی زبردست فصاحت اور بلاغت ہے، اور اس کے اندر جو تاکید در تاکید اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھی ہے، بعض علماء نے اس کو گنا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے اندر 5 یا 6 جو موقعات ہیں تاکیدیں ہیں اللہ رب العزت نے وہ یہاں پر فرمائی ہیں. سب سے پہلے فرمایا اِنَّا، کہ بے شک ہم نے، یعنی یہاں پر بے شک سے اس کا اضافہ اس کا ابتدا کی ہے، اور پھر فرمایا نحنو، یعنی انا کہہ دیا جس کے اندر بھی لفظ تھا کہ ہم ہی نے، اور پھر بتایا نحنو، اور نحنو کا مطلب یہ ہم، یعنی بار بار جب ہم کہا اس کا مطلب ہے اس کا معنی یہ بنے گا کہ ہم ہی نے. اور اس کے بعد فرمایا دوبارہ انا کا استعمال کیا وَإِنَّا لَهُ، تو پھر اس کے اندر یہ تاکید ہے. پھر اسی طرح لہو کو مقدم کیا گیا ہے، یعنی لحافظون ہو نہیں کہا بلکہ لہو لحافظون، اس کو مقدم کر کے اس کے اندر تاکید پیدا کی ہے، اور لحافظون میں بھی لام تاکید لا کر اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی کہ ہم اس کی یقیناً حفاظت کرنے والے ہیں. تاکید کا ایک اور جو ہے اسلوب اللہ نے اپنایا ہے، اور یہ پورا جملہ اگر دیکھیں تو جملہ اسمیہ ہے جو تاکید کی دلالت کرتا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے انتہائی تاکید کے ساتھ اور انتہائی یقینیت کے ساتھ قطعیت کے ساتھ یہ چیز بتا دی ہے کہ ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی ہیں اللہ رب العزت نے نازل کرنے کے بعد ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ ان کی قوموں کو دے دیا، ان کے علماء، کہ وہ اس کی جیسی حفاظت کر سکتے ہیں کریں. لیکن قرآن مجید کو اور احادیث مبارکہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہر وہ اسباب محدثین کے ذریعے اور قرآن مجید کے راویوں اور کاتبین کے ذریعے وہ تمام اسباب اس کے اندر اختیار کر لیے ہیں کہ جس کے ذریعے سے صحیح اور غلط جو ہے بالکل واضح ہو گیا ہے. آج 1400 سال تاریخ کو گزرے ہو گئے ہیں جس کے اندر قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے اندر آج حدیث کی کچھ کتابیں ملی ہیں، اور جن کو پرانی صحیح بخاری وغیرہ کے ساتھ جب اٹیچ کیا گیا ہے، ملایا گیا ہے، تو ہو بہو ایک حدیث جو ہے حرف بحرف درست ثابت ہوئی ہے. اسی طرح قرآن کریم کے اندر کفر نے اور کفار نے کتنی ہی کوششیں کی ہیں کہ اس کے اندر کوئی عیب تلاش کیے جائیں، لیکن اللہ رب العزت کا یہ دعویٰ، یہ چیلنج، یہ سچ ثابت ہوا ہے کہ یقیناً اس کی اللہ رب العزت نے حفاظت کی ہے اور یہ آج تک بدلا نہیں گیا ہے، اور اس کے اندر تحریف ہو بھی نہیں سکتی ہے کیونکہ اس خالق کائنات نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ اٹھایا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہر چیز کے خزانے جو ہیں وہ اللہ رب العزت ہی کے پاس ہیں. اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَإِن مِّن شَيْءٍ، یعنی نہیں ہے کوئی چیز. دیکھیے کہنے کا انداز کتنا زبردست ہے، جس سے پتا چلے کہ دنیا کے اندر کوئی چیز ہے ہی نہیں الا مگر عندنا، ہمارے پاس ہیں، خزائنہ، اس کے خزانے، یعنی اللہ کے رب العزت کے علاوہ کسی اور کے پاس خزانے ہیں ہی نہیں. یعنی اسلوب کے ساتھ یہاں پر یہ بات کی گئی ہے کہ کوئی چیز دنیا کے اندر نہیں ہے مگر اللہ رب العزت ہی کے پاس اس کے خزانے ہیں. وما ننزلہ الا بقدر معلوم، اور اللہ رب العزت نے یہ خزانے جو ہے ان سب کی ایک مقدار اور تقدیر بھی مقرر کر دی ہے. کسی شخص کو اس سے زیادہ نہیں مل سکتا ہے کہ جتنا اللہ رب العزت نے اس کے لیے لکھ دیا ہے، اور کسی شخص کو اس سے کم بھی نہیں مل سکتا ہے کہ جتنا اللہ رب العزت نے اس کی تقدیر کے اندر اس کا فیصلہ کر دیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اللہ انسان کی تخلیق کے حوالے سے اور اسی طرح پھر اس کے بعد شیطان کی تخلیق کے حوالے سے ارشاد فرمایا. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ،
خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون. اور اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی تاکید کا جملہ یہاں پر دیا ہے کہ یقیناً ہم ہی نے پیدا کیا ہے انسان کو کس چیز سے؟ من صلصال، ایک کھنکتی ہوئی مٹی سے، یعنی ایک خشک جیسے برتن کو بنایا جاتا ہے اور کھنکتا ہے، اس مٹی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. من حمأ، اور سیاہ، مسنون، اور یہ سڑا ہوا سیاہ جو ہے مٹی، اس سے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے والجان، اور جبکہ جن جو ہے یعنی شیطان بھی جس کے اندر سے ہے، خلقناہ، ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، من قبل، انسانوں سے پہلے، یعنی اس سے پہلے. اور اس آیت سے یہ بھی پتا چلا کہ جنات کو انسانوں سے پہلے اللہ رب العزت نے تخلیق کیا ہے. کس سے؟ من نار، آگ سے. نار السموم یعنی بغیر دھوئیں کے آگ، آگ کی ایک لپک کے ساتھ، آگ کی ایک لو جس کے اندر دھواں نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے اس سے اس شیطان کو، اس جنات کو پیدا کیا ہے. اور اسی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ شیطان نے اللہ رب العزت کے سامنے یہی دلیل رکھی تھی کہ اللہ رب العزت تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس انسان کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی نیچے جانے والی چیز ہے، مٹی کو اگر چھوڑا جائے تو نیچے زمین کی طرف جاتی ہے اور آگ اوپر کو جاتی ہے. تو اس نے اپنی عقل کے مطابق اس نے یہ بات جو ہے یہ بے جا اور غلط دلیل اللہ رب العزت کے سامنے رکھی، جبکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. جب اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ میں ایک بشر کو پیدا کر رہا ہوں اور وہ مٹی سے پیدا کر رہا ہوں، ایک سڑے ہوئے کالے گارے سے جس کو کھنکھناتی ہوئی مٹی بعد میں بنا دیا گیا ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. شیطان اصل میں یہ چیز بھول گیا، اس نے اس چیز کو غور نہیں کیا کہ اللہ رب العزت نے چاہے اس انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کے اندر فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اللہ رب العزت نے خود اس کے اندر اپنی روحوں میں سے ایک روح کو پھونکا ہے. تو یہ بہت بڑے شرف اور اعزاز کی بات ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہی اسی آیت کے اندر فرمایا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کیونکہ میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی ہے لہذا تم سب اس کے لیے سجدہ کرو. تو یہ اصل میں انسان کے سجدہ کرنے کی ایک وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ رب العزت نے خود اس کو اپنے ہاتھوں سے اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی روحوں میں سے ایک روح کو پھونکا ہے. تو لہٰذا آپ جانتے ہیں کہ ابلیس کے علاوہ ہر ایک نے اس کے لیے سجدہ کیا. اور اس کے بعد اللہ رب العزت ابلیس کے حوالے سے آگے بات چلتی ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ ابلیس کہتا ہے قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض. تو ابلیس کا جو سب سے بڑا ہتھیار اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ہمارے سامنے بیان کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ انسان کے لیے اس زمین کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو مزین کر کے دکھا دیتا ہے. یعنی شیطان اور ابلیس کے لیے سب سے بہترین سب سے آسان چیز کیا ہے کہ وہی چیزیں جو حرام ہیں، وہ چیزیں جو ناجائز ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے جن سے منع کیا ہے، یہ شیطان ان چیزوں کو ہمارے سامنے بڑا بنا سوار کر بڑا خوبصورت انداز سے پیش کرتا ہے کہ انسان کا دل اس پر لبھا جائے، انسان اس کے چکر میں آ جاتا ہے. تو لہذا اللہ رب العزت نے جس کا ایک چال بتائی ہے وہ یہ کہ وہ زمین کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو مزین کر کے پیش کرتا ہے. لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ شیطان کہتا ہے وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہ میں سب کو اس کے اندر بہکاؤں گا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن تیرے مخلص بندے جو ہیں ان کو میں بہکا نہیں پاؤں گا. قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ ایک سیدھا راستہ ہے کہ جو اس سیدھے راستے کے اوپر چلے گا اس کو تو بہکا نہیں سکتا ہے. وہ میرے بندے ہیں. إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، بے شک میرے بندے جو ہیں ان کے اوپر تیرا کوئی زور نہیں چلنے والا ہے. اور اس آیت سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ انسان جتنا اللہ رب العزت کا بندہ بنتا چلا جائے، جو بندگی کے اندر اللہ رب العزت کی بندگی میں جتنا آگے بڑھتا جائے، شیطان کے چنگل سے شیطان کے فریب سے اتنا ہی بچتا چلا جاتا ہے. اور جو انسان بندگی میں جتنا کمزور سے کمزور تر ہوتا جاتا ہے، بندگی میں جتنا اپنے آپ کو پیچھے پیچھے کرتا جاتا ہے، شیطان کی چال شیطان کا وار اس کے اوپر اتنا ہی زیادہ آسانی سے ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. بڑی ہی عظیم آیت ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو
یہ خبر دے دیجئے، نبی عبادی، میرے بندوں کو یہ خبر پہنچا دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں جو ہوں میں بہت زیادہ غفور اور بہت زیادہ رحیم ہوں۔ یہاں پر بھی دیکھیے تاکید ہے، انی بے شک میں، انا میں، الغفور الرحیم، میں ہی غفور اور میں ہی رحیم ہوں۔ اور ایک اور یہاں پر نقطے اور غور کرنے کی بات ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر اس آیت کے اندر اپنی مغفرت کو، اپنی رحمت کو اپنے ساتھ نسبت دی ہے کہ میں غفور اور میں رحیم ہوں، لیکن اس کے بعد اگلی آیت میں دیکھیے اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، کہ بے شک جو میرا عذاب ہے وہ بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے جب غفور اور رحیم کی بات کی ہے تو اللہ نے اس کی نسبت اپنے ساتھ کی ہے کہ میں غفور اور میں رحیم ہوں، اور غفور اور رحمت کو اللہ رب العزت نے اپنی ایک صفت کے طور پر لایا ہے، یعنی ایک صفات کو ذکر کیا ہے۔ جبکہ عذاب کی جب باری آئی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں عذاب دینے والا ہوں، فرمایا میرا عذاب، یعنی اس کے ذریعے سے عذاب کی صرف ملکیت کو ظاہر کیا ہے کہ عذاب ہاں یقیناً میرا ہے، لیکن میں عذاب دینے والا ہوں یہ بات نہیں کی ہے، جیسے پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ میں مغفرت کرنے والا ہوں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا کتنا رحم و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے مغفرت کو تو اپنے ساتھ نسبت دی ہے، لیکن عذاب کو فرمایا کہ میرا عذاب جو ہے وہ بڑا دردناک ہے۔ لیکن دوسری بات غور کرنے کی وہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے دونوں ہی باتیں امت کے سامنے، دونوں ہی باتیں انسانوں کے سامنے، اپنے بندوں کے سامنے رکھ دی ہیں کہ دیکھو میں غفور الرحیم بھی ہوں، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اور ایک اور نقطے کی بات یہ ہے کہ رحیم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور ایک لفظ ہے رحمان اور دوسرا لفظ ہے رحیم۔ جو رحمان کا لفظ ہے وہ عام ہے، اللہ رب العزت کافر اور مومن ہر ایک کے لیے رحم کرنے والا ہے، یہ رحمان کے لفظ کے اندر شامل ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ وسعت ہے، اس لفظ کے اندر کشادگی ہے۔ لیکن رحیم کا لفظ جو ہے یہ اللہ رب العزت صرف مومنوں کے لیے خاص کر دیا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن جو اس کے بندے ہیں ان کے اوپر رحم کرنے والا ہے، اس لیے فرمایا نبی عبادی، میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں، اور میرا عذاب جو ہے وہ بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کے اس عذاب سے ڈر جائیں اور اللہ رب العزت کی مغفرت کو تلاش کریں، اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کریں، اور اللہ رب العزت سے یہ امید رکھیں کہ اللہ رب العزت ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس جو ہے وہ صرف گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ایک مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ مایوسی جو ہے یہ اصل میں اللہ رب العزت کی رحمت اور قدرت کے اوپر اصل میں شک ہے کہ اللہ رب العزت شاید رحم کرے گا یا نہیں کرے گا۔ یعنی جب انسان کسی مشکل اور مصیبت کے اندر پڑتا ہے، اگر وہ مایوس ہو گیا ہے تو اصل میں وہ اللہ رب العزت کی قدرت کا قائل نہیں ہے، یعنی وہ اس چیز کا قائل نہیں ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس مشکل سے نکال بھی سکتے ہیں، اسی لیے تو وہ مایوس ہو گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف مومن جو ہے اس کو اللہ رب العزت کے اوپر امید رہتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے قرآن کریم کی آیات احادیث مبارکہ اس کے سامنے ہے، اس کو پتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے، میرا رب مجھے معاف کرنے والا ہے، میرا رب ہی مصیبت کے اندر ڈالنے والا ہے، اور میرا رب ہی اس مصیبت کے اندر سے نکالنے والا ہے۔ تو اصل میں یہ جو یقنطو ہے یعنی مایوسی جو ہے یہ ایمان کے خلاف چیز ہے، ایک مومن جو ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آگے چلے تو ایک بڑی ہی بہترین آیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ کفر اور شرک جو ہے وہ اسلام کے کس طرح در پہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کبھی اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی مسلمانوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی اسلام کے شاعر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور ابھی جو ریسنٹ جو ہے واقعات چل رہے ہیں آپ سب جانتے ہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے، اور کارٹون بنائے جا رہے ہیں، اور یعنی ہر وہ کام جو وہ اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین۔ اور اسی طرح آج بہت سے لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں امت مسلمہ میں، خود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، اور بڑے معزز جو صحابہ کرام ہیں ان کے اوپر تان کرتے ہیں، ان کے ساتھ بغض رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیو آپ سب جو ہے ان سب کے لیے، یعنی جو لوگ ان تمام چیزوں کو جب دیکھتے ہیں ان کے دل جو ہے بڑے غمزدہ ہوتے ہیں، ہم سب کے دل جو ہے ان تمام باتوں سے بڑے
غمزدہ ہیں اور ہم سب اس کو محسوس کرتے ہیں. اس کے اندر کوئی شک نہیں, اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے, تفریق نہیں ہے, چاہے کوئی کتنا بھی گیا گزرا مسلمان ہو. سب اس معاملے میں جب اسلام کی بات آتی ہے, جب خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے, جب صحابہ کرام کی بات آتی ہے, تو ہم سب جو ہے ہمارے دل غمزدہ ہو جاتے ہیں. اس کے اوپر اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو تسلی دی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انا کفیناک المستہزئین, کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے لیے کافی ہیں کہ ہم ان مستہزئین, یہ جو آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں, ان کے لیے ہم اکیلے ہی ان سب کے مقابلے میں کافی ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اسلام کی دعوت رکھی ہے تو کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا ہے. کسی نے کہا کہ آپ کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں کہا تبت یدا ابی لہب وتب. قرآن کی وہ آیتیں بن گئی کہ جو ہر مسلمان پڑھتا ہے کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ الکوثر کے اندر ارشاد فرمایا ہے ان شانئک ھو الابتر, کہ یہ جو دشمن ہیں جو آپ کو تانے دیتے ہیں, یقیناً یہی جو اصل میں نامراد ہونے والے ہیں, یہی اصل میں دم کٹے ہونے والے ہیں. ان کا کوئی نام لینے والا اس دنیا کے اندر نہیں رہنے والا ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کھنڈرات بھی نہیں ملتے ہیں, ان کا نام لینے والا بھی نہیں ہے. ان کی نسلیں جو ہیں ان کے اندر بھی کوئی ان کے اپنے آپ کو ان کے ساتھ منسلک نہیں کرتا ہے. تو میرے بھائیوں, یہ بہت بڑی بات اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جو درد دل رکھنے والے ہیں, اللہ رب العزت نے ان رنجیدہ مسلمانوں کی تلافی کی ہے. اللہ رب العزت نے ان کو ایک احساس دلایا, ان کے غم کو دور کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم ان سب کے مقابلے میں ہم اکیلے ہی کافی ہیں کہ ہم ان جو مذاق اڑانے والوں کے مذاق کا جواب دے دیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید, کہ اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے. یقیناً جلد اللہ کی پکڑ انشاءاللہ آنے والی ہے اور ان سب کو اپنے کیے کا نتیجہ جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا. تو اس کے بعد اللہ رب العزت اس سورت کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں فرماتا ہے فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, کہ یہ جو لوگ آپ کے بارے میں یہ جو باتیں کرتے رہتے ہیں, یہ لوگ جب آپ ان کو دین کا پیغام پہنچاتے ہیں یہ اس کے خلاف جو ہے بکواس کرتے ہیں, تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل جو ہے اس سے کڑتا ہے, آپ کا دل تنگ پڑتا ہے, آپ ان کے لیے بڑے حریص ہیں کہ یہ کاش اسلام قبول کر لیں. لیکن اللہ رب العزت یہاں پر فارمولہ بتاتے ہیں کہ جب کسی انسان کا دل تنگ پڑے, جب کسی انسان کے دل کے اوپر بوجھ ہو, تو اس شخص کو چاہیے, اللہ رب العزت نے ایک فارمولہ بتا دیا ہے فسبح, تو اس شخص کو چاہیے کہ اللہ کی تسبیح کے اندر لگ جائے, اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دے بحمد ربک, اپنے رب کی حمد کے ساتھ. اور اس حوالے سے صحیح بخاری کی آخری حدیث جو ہے وہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن, کہ دو کلمے ہیں جو اللہ رب العزت رحمان کے ہاں بڑے ہی حبیب ہیں, بڑے ہی پسندیدہ ہیں. خفیفتان علی اللسان, وہ زبان کے اوپر بڑے ہی ہلکے ہیں, یعنی بڑے چھوٹے سے کلمات ہیں, بڑے آسانی سے کہے جا سکتے ہیں. اور ثقیلتان علی المیزان, لیکن اگر میزان میں تولا جائے تو بڑے بھاری ہیں, بڑے اجر و ثواب والے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ دو الفاظ جو ہیں جن میں اللہ رب العزت کی پاکی بھی ہے, اس کی تحمید بھی ہے اور اس کی عظمت کا اظہار بھی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس کو اپنا ورد بنائیں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے فسبح بحمد ربک, اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور اس کی تمہید, اس کی حمد بیان کیجئے. وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ, اور دوسرا جو فارمولہ بتایا ہے, دلوں کی تنگی کا علاج بتایا ہے کہ آپ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اور اس کام کرنے کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے کہ جناب فلاں ڈیٹ تک یا فلاں عمر تک تو یہ کر لیں اور یا پھر فلاں عمر کے بعد اس کو شروع کریں. جیسے آج ہماری امت کے اندر ایک عام معروف چلن بن گیا ہے کہ اگر کوئی بچہ داڑھی رکھ لے تو کہتے ہیں کہ تمہاری ابھی عمر کیا ہے, اگر کوئی جوانی کے اندر عبادت کی طرف مشغول ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ابھی تو تمہارے مزے کے دن ہیں, ابھی تو کھیلنے کودنے کے دن ہیں. اور اسی طرح جب بہت سے لوگ جو ہے بزرگی کے اندر آ جاتے ہیں تو وہ جو پہلے ساری زندگی کرتے تھے اس سب کو بھلا دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اور یہاں پر یقین سے مراد موت ہے کہ جب تک موت نہیں آ جاتی اپنے رب کی عبادت کے اندر لگے رہو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ, اپنے رب کی عبادت کرو. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے. اپنے آخری عمل بھی یہی ہونا چاہیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص کا
من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص کا آخری کلام، آخری کلمہ جو اس کی زبان پر آیا لا الہ الا اللہ، تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ شخص جنت کے اندر جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ النحل شروع ہوتی ہے، اور سورۃ النحل بھی ایک بڑی عظیم سورت ہے جس کا نام اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کے نام پر رکھا ہے۔ اور اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے، یعنی اس پوری سورت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی بے شمار نعمتیں جو ہیں وہ گنوائی ہیں۔ یقیناً اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گنا تو نہیں جا سکتا ہے، لا تحصاها، ان کو گنا ہی نہیں جا سکتا ہے، ان کا احاطہ ہی نہیں کیا جا سکتا ہے جتنی اللہ رب العزت نے نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ لیکن اس پوری صورت کے اندر اللہ رب العزت نے جو مرکزی مضمون رکھا ہے، اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا اظہار یہاں پر کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ رب العزت نے یہ جو لوگ جلدی مچا رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی اور اس حوالے سے باتیں کر، اللہ رب العزت نے ان کو جواب دیا ہے کہ اس میں جلدی نہ مچاؤ، اور اللہ پاک ہے اور جو یہ شرک کرتے ہیں اس سے پاک ہے۔ اور شرک اپنی پہلی آیت کے اندر ہی اللہ رب العزت نے بیان کر دیا کہ اللہ ان کے شرک سے پاک ہے، ان مشرکوں کے شرک سے، اور فرمایا ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، کہ اللہ رب العزت ہی فرشتوں کو جبریل امین یعنی روح کے ساتھ وہ نازل کرتا ہے، اپنے احکامات دے کر، اپنے حکم کے ساتھ، من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر چاہتا ہے اللہ رب العزت ان فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ اللہ کا اختیار ہے کہ جس کو مرضی اللہ رب العزت نبوت کے لیے، رسالت کے لیے چن لے۔ انذروا، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے رسولوں کا جو ایک مقصد ہے، ایک یونیک مقصد جو ہے، ہر ایک رسول کا جو مقصد تھا، ان کے بعثت کا جو اصل مقصد ہے اللہ رب العزت نے وہ بیان فرما دیا ہے۔ کیا کریں وہ؟ انذروا، کہ وہ سب ڈرائیں، انہ لا الہ الا انا فاتقونی، کہ بے شک میں ہی ہوں کہ جس کے میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ انہ لا الہ الا انا، کہ بے شک میں ہوں جس کی عبادت کی جانی چاہیے، میں ہی ہوں جو عبادت کے لائق ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہاں تم نے معبود تو بنا رکھے ہیں لیکن وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ فاتقونی، تو لہٰذا تم مجھی سے ڈرو۔ تو اللہ رب العزت نے تقوی کا حکم دیا ہے، اور تمام انبیاء کا ایک یونیک پیغام اللہ نے بتا دیا ہے کہ سب پیغمبر جو ہیں ان کا میسج جو ہے وہ ایک ہی میسج رہا ہے، وہ سب کی بعثت کا جو اصل مقصد تھا وہ یہی رہا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 7 کے اندر جو سواریاں ہیں اور جو قیامت تک کے لیے آنے والی سواریاں ہیں ان سب کا ایک آیت کے اندر احاطہ کر لیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر بے شمار جانوروں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جاندار پیدا کیے ہیں، چوپائے پیدا کیے ہیں جو تمہارے فائدے کے ہیں۔ اور یہاں پر اس آیت میں اللہ فرماتا ہے والخیل، اور گھوڑا، والبغال، اور خچر، والحمیر، اور یہ جو گدے ہیں، لترکبوہا وزینہ۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے لیے دو چیزیں ہیں، ایک اس کے اندر یہ ہے کہ لترکبوہا، کہ تم ان کے اندر سواری کرو، ان کے اوپر سوار کر کے تم سفر کو آسان کر لو، وزینہ، اور دوسرا ان کا فائدہ یہ ہے کہ یہ تمہاری زینت کا باعث بھی ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہاں پر یہ جو فرما کر اللہ رب العزت نے انلمیٹڈ لیول پہ جو بھی کائنات کے اختتام تک، آخری دن تک جو سواری پیدا ہونے والی ہے، جیسے آج کاریں ہیں، سائیکلیں ہیں، موٹر سائیکلیں ہیں، گاڑیاں ہیں، جہاز ہیں، یعنی ہر وہ چیز جس کے اندر انسان سفر کرتا ہے، اللہ نے ہر چیز کا احاطہ اس ایک جملے کے اندر کر دیا ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا کرتا ہے جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ اب 1400 سال پہلے کون جانتا تھا کہ کوئی جہاز بھی ہوگا جس کے اندر بیٹھ کر انسان 1-2 گھنٹوں کے اندر کسی ایک ملک سے دوسرے ملک کے اندر چلا جائے گا، لیکن اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں یہاں پر لکھ دی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ایک آسانی بھی کرتی ہیں، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، کہ تم ان کے اوپر بڑے بڑے بوجھ بھی لاد دیتے ہو، إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، اور تم اس جگہ پر ان کے اوپر بوجھ ڈال کر پہنچا دیتے ہو جہاں پر تم اس کو پہنچانے والے نہیں ہو، جو تمہارے لیے تقریباً ناممکن والی چیز ہے۔ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، ہاں بہت زور لگا کر بڑی کوششوں کے بعد تم اگر چاہو تو وہاں پہنچا سکتے ہو۔ آج یہ ٹرک جو ہے کتنا مال لے کر، ریل گاڑیاں کتنا مال لے کر جو ہے
اور جو جہاز ہے پورے پورے ٹینک اپنے اندر رکھ کے اور اپنے اندر چھوٹے جہازوں کو لاد کر کتنی کتنی دوسری جگہوں پر چلے جاتے ہیں. یہ سب چیزیں اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر اپنی نعمتوں کے طور پر یہاں پر گنوا دی ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو پہاڑ بنائے ہیں, اللہ فرماتا ہے وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ. اللہ رب العزت نے یہ پہاڑ جو ہیں یہ بڑی ایک زبردست قسم کی چیز بنائے. اس لیے پہاڑوں کو اللہ رب العزت یہاں پہ فرمایا کہ ان کو رواسی, ان کو گاڑ دیا ہے زمین کے اندر جیسے کیلوں کو گاڑ دیا جاتا ہے. اور آج سائنس 1400 سال بعد اپنی پوری سسمک جو ہے اور یہ پہاڑوں کے بارے میں جو علوم ہے ان کے اندر تحقیقات کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ پہاڑ صرف زمین کے اوپر نہیں بلکہ یہ گلیشیئر کی طرح ہی ہے. ان کا ایک چھوٹا سا حصہ اوپر ہے, اصل میں بہت لمبے کیل کی طرح یہ زمین کے اندر دھسے ہوئے گڑے ہوئے ہیں. اور ان کا مقصد بھی وہی ہے جو قرآن کریم 1400 سال پہلے بتا گیا. اللہ فرماتا ہے ان تمید بکم, تاکہ یہ زمین کو پکڑ کے رکھے, زمین اس کی وجہ سے ہلے نہ, سرک نہ جائے. اور یقیناً اس زمین نے ان پہاڑوں نے اس زمین کو سرکنے سے روک رکھا ہے. اور آج جو ہے سائنس جو ہے اپنی تمام تر تحقیقات کے بعد وہاں پر پہنچی ہے جہاں پر اس خالق کائنات نے پہلے سے آپ کو جو سال پہلے پہنچا دیا ہے. اس قرآن کریم کو ہمیں چاہیے, مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی تحقیقات کا جو ہے مرکز جو ہے اس قرآن کریم کو بنائے. اللہ فرماتا ہے افمن یخلق کمن لا یخلق, کیا بھلا جو پیدا کرنے والا ہے اس کی طرح ہے کہ جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا ہے. کتنی بڑی بات اللہ رب العزت نے کی ہے, کیونکہ آج جو غیر اللہ ہیں جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا ہے, آج ان کو بھی وہ خصوصیات دی جاتی ہیں, آج ان کو بھی وہ چیزیں کرنے والا, کرنی بھرنی والا سمجھا جاتا ہے کہ جس کے وہ لائق نہیں ہیں, جو وہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے ایک آسان سی یہاں پر مثال اور دلیل دی ہے کہ کیا بھلا جو خالق ہے, جو پیدا کرنے والا ہے, کیا وہ اس کی طرح ہے کہ جس میں کچھ بھی پیدا نہیں کیا گیا بلکہ وہ خود پیدا ہوا ہے. کیا پیدا ہونے والی مخلوق خالق کی طرح ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زمین کے اوپر, یعنی وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر گیا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. آج لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ خدا کے نعوذ باللہ اللہ رب العزت مدینہ شریف کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نیچے زمین کے اوپر آئے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے شرک سے محفوظ رکھے. کیا ایک مخلوق جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے, اللہ کے نبی کی بڑی فضیلت ہے. آپ سید الانبیاء ہیں, خاتم الانبیاء بھی ہیں اور آپ امام الانبیاء بھی ہیں. آپ اس کائنات کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں, یقیناً اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا مخلوق جو ہے وہ خالق کی طرح ہو سکتی ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتی. افلا تذکرون, کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے, کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اور اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گننا چاہو تم اس کو گن نہیں سکتے ہو, تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے ہو. یعنی گنے گا تو تب انسان جب اس کو علم ہوگا. انسان کو تو علم بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے کیا کیا نعمتیں نازل فرما دی ہیں. ان اللہ لغفور الرحیم, لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا رب, اتنی نعمتیں دینے والا رب, اتنا بڑا مالک, اتنا بڑا بادشاہ ہو کر وہ کہتا ہے کہ میں غفور ہوں, میں رحیم ہوں. حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو جتنا بڑا بادشاہ ہوتا ہے اتنا متکبر ہوتا ہے اور وہ عوام کو کچھ سمجھتا نہیں ہے اور وہ جس کو چاہے پھانسی پر لٹکا دیتا ہے اور کتنی ظلم و ستم کرتا ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں ان اللہ لغفور الرحیم, کہ بے شک اللہ رب العزت بڑا ہی غفور, بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. اور آگے اللہ رب العزت نے بعض ان لوگوں کا کہ ایک عقیدے اور دعوے کا اصل میں رد کیا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے جو قرآن کریم کے اندر آیات جو ہم لوگ پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بتوں کی آیات ہیں اور آپ بتوں کی آیات کو اولیاء کے اوپر فٹ کرتے ہیں. یعنی یہ ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر یہ جو جتنا بھی شرک کے بارے میں بات کی گئی ہے یہ اصل میں اولیاء اس کے اندر شامل ہی نہیں ہے اور یہ تو صرف بتوں کی باتیں ہیں اور بتوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے, بتوں کے بارے میں یہ چیزیں ہیں اور ظاہر ہے بت کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو وہ بات درست ہے, لیکن اولیاء اللہ ان کے ہاتھوں میں تو بڑا کچھ ہے اور یہ بڑا کچھ کر سکتے ہیں. اور موت کے بعد تو یہ کہتے ہیں کہ جناب جو دنیا میں وہ نہیں کر سکتے, موت کے بعد تو ان کے پاس وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو دنیا میں وہ نہیں کر سکتے تھے. یعنی ان کے پاس جو ایکسٹرا سپر پاور وہ ان کے پاس آ جاتی ہیں. جبکہ اس حوالے سے ہم پہلے سورۃ التوبہ کے اندر بھی پڑھا ہے, آیت نمبر 31 کے اندر اللہ نے فرمایا, وہاں پر بھی اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے, عیسائیوں نے اس دنیا کے اندر اپنے علماء کو اور اپنے رہبانین کو, یعنی اپنے جو درویش اور اس طرح کے صوفی لوگ ہیں ان کو رب بنا لیا ہے
اور عیسیٰ ابن مریم کو۔ اب آپ بتائیں کیا یہ علماء بت ہیں؟ اور کیا یہ جو درویش اور صوفی لوگ ہیں کیا یہ بت ہیں؟ کیا عیسیٰ ابن مریم جو ہے بت ہیں؟ اور حتیٰ کہ جو مشرکین مکہ کے جو بت تھے یعنی لات منات عزا جو ہے یہ بھی بت جو ہے بعد میں بنائے گئے ہیں۔ پہلے یہ لوگ اس یعنی مکہ کے رہنے والے نیک لوگ تھے، حاجیوں کو کوئی ستو پلاتا تھا، کوئی حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، کوئی نیک بزرگ تھا، اور جب وہ بزرگ چلے گئے تو اس کے بعد لوگوں نے شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا کہ ان کے تم بت بنا لو تاکہ تم ان کو یاد کر سکو، تاکہ تم ان کو ایکسپیرینس کر سکو، ان کو دیکھ سکو۔ اور آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بتوں کی آیتیں فٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اشکال کو بھی دور فرما دیا۔ اللہ فرماتا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، کہ وہ لوگ والذین یدعون من دون اللہ کہ جو جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے وہ لوگ لا یخلقون شیئا، پہلی بات تو فرمایا والذین، یعنی یہ جو ہے والذین یہ جانداروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لفظ، اور جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں لا یخلقون شیئا، انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جس کو پکارا جائے اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ شرط رکھ دی ہے کہ وہ کسی چیز کا پیدا کرنے والا ہو۔ آپ جس کو بھی اس دنیا کے اندر بلاتے ہیں پکارتے ہیں مدد کے لیے، آپ اس کے اندر صرف یہ ایک چیز چیک کر لیں کہ کیا اس نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یا علی مدد، یا علی مشکل کشا، تو اگر آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر دیکھ لیں انہوں نے کس چیز کو پیدا کیا ہے۔ ہاں اگر انہوں نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے تو پھر تو یہ بات درست ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا ہے۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، اللہ نے اصل میں ان کو پیدا کیا ہے، تو یہ کسی چیز کو کیا پیدا کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے اموات، اور یہ بڑی بات ہے، غور سے سنیے اس بات کو۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب مردے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آج یہ اگر کسی اولیاء کو پیروں کو ان کو کہہ دیا جائے کہ یہ مردے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے گستاخی کر دی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اموات، یہ مردے ہیں، غیر احیاء، اس کی اور پھر اللہ نے تائید کر دی ہے کہ اس مردے کیسے ہیں، غیر احیاء کہ زندے نہیں ہیں، ورنہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں مر تو گئے، اس دنیا سے جو ہے وہ پردہ پوش ہو گئے ہیں، اس دنیا سے جناب کی دوسری دنیا کے اندر چلے گئے ہیں، اور لیکن وہاں پہ وہ زندہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے غیر احیاء، یہ زندہ بھی نہیں ہے، یعنی ایسے مردے ہیں کہ زندہ نہیں ہیں۔ یہاں پر بھی کوئی اشکال پیش کر سکتا ہے کہ جناب یہ تو پھر بتوں کی بات ہو رہی ہے۔ آگے سنیے اللہ فرماتا ہے وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور ان کو یہ بھی شعور نہیں ہے ایانا کہ کب یبعثون، کہ کب ان کو دوبارہ ان قبروں سے اٹھایا جائے گا، ان کو اپنے اٹھائے جانے کا وقت بھی معلوم نہیں ہے۔ میرے بھائیو یہ آیت یہاں پر یہ آخری حصہ بالکل بات کو کلیئر کر رہا ہے۔ قیامت کے دن کون اٹھایا جائے گا قبروں سے؟ کیا بتوں کو اٹھایا جائے گا؟ کیا ان لکڑی اور پتھر کے بتوں کو اٹھایا جائے گا، یا ان زندہ مخلوق کو جن کو اللہ رب العزت نے اس زمین کے اندر موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد قیامت والے دن اٹھانا ہے؟ کیا ان کو اٹھانے کی بات ہو رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کو تو خود اپنے اٹھنے کا پتہ نہیں ہے، جن سے آج یہ اتنی لمبی چوڑی منتیں مرادیں مانگتے ہیں، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ قیامت والے دن انہوں نے اٹھنا کس دن ہے۔ یہ تو وہاں پر اگر یہ نیک لوگ ہیں تو وہاں پر مزے کر رہے ہیں، جو اولیاء اللہ رب العزت کے نیک لوگ ہیں یقیناً وہ اپنی قبروں کے اندر اللہ رب العزت کی نعمتوں کو حاصل کر رہے ہیں، اور اگر یہ کوئی 2 نمبر لوگ ہیں تو یقیناً اپنی قبروں ہی کے اندر وہ لوگ جو ہیں اللہ رب العزت کے عذاب کو وہاں پر چکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الہکم الہ واحد، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو چیزیں جن کو تم نے پکڑ لیا ہے یہ تو کچھ نہیں ہے، بلکہ تمہارا الہ واحد، وہ ایک الہ ہے، وہ ایک معبود ہے جس اکیلے کی عبادت کرنی چاہیے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرۃ، اور جن کو اصل میں آخرت پہ ایمان نہیں ہوتا ہے اصل میں ان کے دل انکار کرتے ہیں، یعنی جب یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، یہ تو پھر یعنی وہ اس کی تعویلیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جو ہمارا عقیدہ اولیاء کے بارے میں وہ بالکل درست ہے۔ میرے بھائیو اللہ فرماتے ہیں جن کو آخرت پہ یقین نہیں ہے وہ ان کے دل جو ہے وہ منکر ہیں، وہم مستکبرون، اصل میں وہ لوگ جو ہیں وہ تکبر کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا ہے۔ قرآن کریم کچھ کہتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں قرآن کریم کی بات نہیں سنی جائے گی، بلکہ ہمارے جو مولوی صاحب نے فرمایا وہ زیادہ اچھی بات اور صحیح بات ہے۔ میرے بھائیو انہوں نے اصل میں تکبر کر لیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس تکبر سے اور اس شرک سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، تو اللہ رب العزت نے یہاں پر روحوں کے قبض کیے جانے کی حالتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ لوگ کہ جو جن کو فرشتے اس حالت کے اندر وفات دیتے ہیں، ان کی روحوں کو اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ ظالمی انفسہم، کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔
یعنی ان کا آخری عمل جو تھا وہ یہ تھا، جب ان کی جو روح قبض کی گئی تو وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں، یعنی آپ قرآن و حدیث کے اندر سے اگر آپ ساری چیزوں کو جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اس حالت کے اندر مرتے ہیں، جو کفر کی حالت ہے، ظلم کی حالت ہے، اور ظلم سے مراد شرک ہے، جو شرک کی حالت کے اندر مرتے ہیں، تو ان کو تو لینے والے جو فرشتے ہیں وہ انتہائی خطرناک اور بڑے ڈراؤنے، اور ان کو اللہ رب العزت نے ایسا حلیہ اور حالت دی ہے کہ وہ اسی وقت سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کون سے فرشتے لینے آئے۔ ان کے مقابلے میں اللہ فرماتا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، اور جن لوگوں نے اپنی زندگی جو ہے طیب طریقے سے، بڑی پاکیزہ طریقے سے، بڑی پاک طریقے سے گزاری ہے، ان کو ایک پاک والے بڑے بہترین فرشتے لینے آتے ہیں، بڑے خوبصورت فرشتے لینے آتے ہیں، اور آ کر وہ کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم، وہ ان کے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں کہ آپ اب بھی سلامتی میں، پیس کے اندر آ گئے ہیں، یعنی اب یہ آپ کا جو قبر کا مرحلہ ہے یہ بھی آپ کے لیے پیسفل ہے، سلامتی والا ہے۔ ادخلوا الجنت، اور وہ کہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جائیے، بما کنتم تعملون، اس کے بدلے میں کہ جو تم عمل کرتے تھے، یعنی عملوں کا بدلہ ملنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کرے کرائے کچھ نہیں، کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی روزہ نہیں رکھا ہے، کبھی وہ مسجد کی طرف اس نے رخ نہیں کیا ہے، کبھی دین کی بات کو سننے کی طرف توجہ نہیں دی ہے، اور وہ کہے کہ میں جنت کا حقدار بن جاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے ان کی وجہ سے آج تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس آیت کے اندر اصل میں اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کو نازل کرنے کی بات کی ہے، فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن کریم، آپ اس کو بیان بھی کر دیں، یعنی اس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے۔ یعنی قرآن کریم ایک چیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، اللہ کے نبی کے افعال ہیں، اللہ کے نبی کی تقریری احادیث ہیں، یہ سنت جو ہے یہ ایک دوسری چیز اسی کے ساتھ پیرلل چلتی ہے کہ جو اس سنت کو، اس قرآن کریم کو سمجھاتی ہے اور اس کی وضاحت کرتی ہے۔ قرآن کریم اجمال ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ نے حکم دیا کہ نماز ادا کرو، حج ادا کرو، اور اسی طرح اللہ رب العزت زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کتنی دینی ہے قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ نماز کو کیسے پڑھنا ہے قرآن میں نہیں ملے گا۔ آپ کو سجدہ کس طریقے سے کرنا ہے آپ کو نہیں ملے گا۔ سجدے میں کیا پڑھنا ہے آپ کو نہیں ملے گا۔ کتنی نمازیں کب کب ہیں اور ان کے اندر جو ہے کتنی رکعتیں ہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ اور اسی طرح جنازے کی نماز میں آپ نے سجدہ نہیں کرنا ہے، آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، قرآن کریم کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گی، جس کے بارے میں فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر دیں، آپ اس کو کھول کر وضاحت اس چیز کی کر دیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا آپ نہیں دیکھتے، کہ آپ نے نہیں اس چیز کو دیکھا کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی تخلیق کیا ہے، ہر چیز اللہ رب العزت نے یہاں پر ما خلق اللہ من شیء، اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ نے پیدا کی ہے ان میں سے کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ سب کی سب کیا کرتی ہیں کہ وہ اللہ رب، اور اس میں سے اللہ نے فرمایا کہ ان کے جو سائے بھی ہیں وہ ایسے جھک کر گزرتے ہیں، یعنی سائے بھی جو آپ اگر دیکھیں تو سائے جھکے جھکے سے گزرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ دائیں سے بائیں کی طرف جھک جھک کر جب گزرتے ہیں سجدًا للہ، وہ اللہ رب العزت کو اصل میں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب غور کیجئے یہاں پر سائنس کدھر جائے گی، یہاں پر آپ کو ایمان لانا پڑے گا اللہ رب العزت کے اوپر۔ یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری عقل میں نہیں آتی ہے بات، اللہ رب العزت نے فرما دیا، ہم نے یقین کر لیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ سائے جب گزرتے ہیں تو اللہ رب العزت کو سجدہ کرتے ہیں، اور ہاں ہم اس کی کیفیت کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ وَهُمْ دَاخِرُونَ، یہ اللہ رب العزت کے سامنے جھک رہے ہیں، عاجزی کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کے سامنے سجدے کے اندر ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر اور آسمانوں کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العزت کو سجدہ کر رہا ہے، اور ان کے اندر من دابۃ، تمام جاندار بھی ہیں، والملائکۃ، اور فرشتے بھی سب اس کے اندر ہیں۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر سورج کے بارے میں آتا ہے کہ سورج پورے دن کے اندر جو ہے وہ ایک سانس لیتا ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اب وہ کیسے سجدہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی کیفیت کو جانتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہم اس کے اوپر یقین کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں
کہ یہ کفار کا جو رویہ ہے وہ کیا ہوا کرتا تھا عورتوں کے حوالے سے. اسلام نے عورتوں کو کتنی عزت دی ہے, اسلام نے عورت کے بارے میں کیا فرمایا ہے. جب کفاروں کے ہاں کوئی بچی پیدا ہوتی تھی تو وہ اس کے اوپر بڑے مایوس ہوتے تھے اور بڑا ہی ان کا دل جو ہے اڑتا تھا. اس کے اوپر اللہ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدَهُمُ الْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ, کہ جب کسی کو کسی بچی کی بشارت دی جاتی ہے, یعنی اصل میں تو بچی اس لائق ہے کہ اس کی خوشخبری دی جائے, لیکن آج مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے کہ اس کے اوپر ان کے دل جو ہے وہ کڑنے لگتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں, جب کسی لڑکی کی بشارت دی جائے, یعنی ہے تو وہ بشارت خوشخبری والی بات, لیکن لوگ اس کے اوپر کرتے ہیں ظل وجہہ مسودہ, تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. اور ہمارے چہرے جو ہیں اس کے اندر سیاہ نہیں ہونے چاہیے. اور آگے فرمایا وَهُوَ قَدِيمٌ, اور اس کے اوپر کوڑنے لگتا ہے اپنے دل کے اندر کہ اب یہ کیا ہو گیا ہے, لڑکا ہونا چاہیے تھا, اب تو میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا. تو یہ لوگوں کی یہ حالت تھی. اسلام ہے کہ جس نے اس لڑکی کو یہ عزت دی ہے. اللہ رب العزت عورتوں کو عزت دیتا ہے. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به, اور یہ لوگ اصل میں چھپاتے پھرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ کہیں یعنی میرا سر جو کٹ گیا ہے اگر عورت پیدا ہو گئی ہے, بچی پیدا ہو گئی ہے, لیکن اللہ رب العزت نے ان کے سر کو بلند کیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ان بچیوں کے پیدا ہونے کے اوپر تمہیں اصل میں بشارت ہونی چاہیے, اصل میں خوشی کی خبر یہ تمہارے لیے ہونی چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سورت کا نام جو ہے سورۃ النحل ہے, تو نحل کے حوالے سے یعنی شہد کی مکھی کے حوالے سے تھوڑا تذکرہ کیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, کہ اللہ رب العزت اس شہد کی مکھی کی طرف بھی وحی کرتے ہیں. اور یہاں پر وحی سے مراد اصل میں وحی کس کی چیز کو کہتے ہیں, ایک خفیہ پیغام جو ہے, پوشیدہ پیغام, اس کو وحی کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے اس شہد کی مکھی کی طرف بھی جو ہے الہام کرتے ہیں اور اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اس نے کیا کچھ کرنا ہے. ان اتخذی من الجبال بیوتا, کہ وہ اپنے گھروں کو کہاں بنائے. 3 جگہ یہاں پر بتائی گئی ہیں کہ پہاڑوں کے اندر اپنے گھر کو بنائے. تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہ بلٹ ان فیڈ کر دیا ہے. اللہ نے اس کی طرف یہ وحی کر دی ہے کہ وہ ایسا کرے, اور جو اللہ نے وحی کر دی ہے وہ ویسا کرتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس کے علاوہ یہ شاید کی مکھیاں کہیں گھر نہیں بناتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں من الجبال بیوتا, پہاڑوں کے اندر, ومن الشجر, اور درختوں کے اندر, وَمِمَّا يَعْرِشُونَ, اور عرشوں کے اندر یعنی مختلف جو چھتیں وغیرہ ہیں ان کے اندر یہ گھر بنائے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی یہ چھتوں کے اندر یا درختوں اور پہاڑوں کے اندر گھر بناتی ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے حوالے سے ایک تفصیل بتائی ہے اور اس کے اندر فرمایا وَفِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. اور ہم پہلے بھی اس تفسیر کے اندر عرض کر چکے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر 2 چیزوں کو شفا کہا گیا ہے. ایک تو بذات خود اللہ کا قرآن جو ہے یہ شفا ہے, اور دوسرا فیہ شفا یعنی اس کے اندر شفا ہے. اور وہ کیا ہے, یہی شہد ہے کہ جو شہد کی مکھی اکٹھا کرتی ہے. تو اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کو بھی بڑی بہترین چیز بنایا ہے. اور اصل میں جو اس کا نام نحل ہے, نحل کا جو معنی ہے وہ بھی ہے عطیہ, یعنی یہ اللہ رب العزت کا ایک عطیہ ہے, یہ اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا انعام ہے انسانوں کے اوپر. یہ شہد کی مکھی کہ جو کتنی محنت کے ذریعے, کتنی محنت کے ساتھ یہ گھر بناتی ہے, اور ان کی ایک چھوٹی سی سلطنت ہے. یعنی اسی لیے اس کے اوپر پوری ایک صورت ہے کہ اس کے اندر ایک کمال عجائب ہیں کہ ایک پوری سلطنت ان کے اندر ہے, جن کے اندر ایک ملکہ ہے, اور مختلف جو شہد کی مکھی ہیں ان کے مختلف اللہ رب العزت نے ان کو کام دے رکھے ہیں. ان میں کچھ جو ہے وہ دربان کی حیثیت رکھتی ہیں, کسی کو باہر سے اندر آنے نہیں دیتی ہیں. جو غیر متعلقہ کوئی اگر جاندار یا کیڑا ہے, شراب مکوڑا ہے, اس کو اندر داخل نہیں ہونے دیتی ہیں. اسی طرح محافظ مکھیاں ہیں, اور اس طرح سپاہی ٹائپ کی مکھیاں ہیں کہ جو دشمنوں سے ان کی حفاظت کرتی ہیں. اور اسی طرح کچھ مکھیاں ایسی ہیں جو نئے بچوں کی تربیت کرتی ہیں. اور اسی طرح چھتا بنانے والی, موم کو لانے والی, موم کے ذریعے سے چھتا بنانے والی, شہد کو اکٹھا کرنے والی, یعنی ہر کام جو ہے ان کے اندر تقسیم کر دیا گیا ہے. اور یہ مکھیاں اتنے ٹرینڈ اور اتنے بہترین انداز سے, اتنے مربوط انداز سے یہ کام کرتی ہیں کہ انسان جو ہے ان کے اندر اگر غور کر لے تو اس کے اندر بھی بہت بڑی اللہ رب العزت کی نشانیاں ہمارے سامنے ہیں. اور اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم, کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو بھی اسی طرح ایک کمال انداز سے پیدا کیا ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالتا ہے. لا تعلمون شیئا, اور اس وقت تم کچھ نہیں جانتے ہوتے. یعنی بعد میں جو تم اللہ رب العزت کے اوپر اتنے اعتراضات کرتے ہو, اس دین کا کفر کرتے ہو, تو اللہ رب العزت نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں اس وقت بنایا ہے جب تم کسی چیز کو نہیں جانتے تھے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ, اور یہاں پر یہ دیکھیے بتایا پہلے آپ کچھ نہیں جانتے تھے, لیکن پھر اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری سماعتیں بنائی ہیں, وَالْأَبْصَارَ, اور تمہاری آنکھیں بنائی ہیں, وَالْأَفْئِدَةَ, اور تمہارے دل بنائے ہیں.
لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ کے اندر ہی یہ چیزیں بھی بن جاتی ہیں اور اس کے بعد یہ بچہ جو ہے علم حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور آج سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ پیٹ کے اندر ہی بچہ جو ہے وہ سنتا ہے، ماں جو کچھ سنتی ہے۔ اس لیے ہماری مسلمان ماؤں بہنوں کو یہ بات غور کرنی چاہیے کہ جب وہ ایسی حالت میں ہوں تو اس وقت جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، وہ قرآن و حدیث کے اوپر جو ہے اس کو سنیں اور ایسی باتیں ان کے کانوں میں پڑیں کہ جو نیکی والی باتیں ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ گانوں کے اندر وہ رہے تو بچہ اس چیز کو سن رہا ہے۔ ایسے بے شمار ایکسپیریمنٹ کفار نے کر لیے ہیں کہ اگر اس کی ماں جو ہے اگر کوئی پیانو بجاتی تھی، کوئی میوزک بجاتی تھی تو بچے نے پیدائش کے بعد اس کی طرف رغبت اختیار کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیزوں کو سمجھیں اور اپنے بچوں کی تربیت اس کی پیدائش سے پہلے ہی ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسے سمع و بصارت اور دل وہیں پر دے دیا ہے جو شکر بھی ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ہمیں چاہیے اس بچے کو شکر گزار بچہ بنائیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی صورت کے اندر مسلمانوں کے اخلاق کے بارے میں بتایا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ بے شک اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم عدل کرو اور احسان کرو اور اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دو، یعنی ان کے اندر بھی جو تم خرچ کرو، وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور اللہ رب العزت تمہیں فحاشی سے روکتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے، اور جو بغاوت والی چیزیں ہیں، جو سرکشی کی چیزیں ہیں، ان سے اللہ رب العزت روکتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اور اللہ رب العزت یہ سب تمہیں واعظ کرتا ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اللہ رب العزت ہم سب سے ایک بہترین واعظ یہاں پر فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے ما عندکم ینفد، کہ جو تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جانے والا ہے۔ یعنی انسان اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی کماتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، جو کچھ کھاتا پیتا ہے، جو کچھ جمع کرتا ہے، یہ سب اصل میں ختم ہو جانے والا ہے۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کو یہاں پر بڑی پلاننگ کے ساتھ یہاں پر بھی سیونگ کرنی چاہیے۔ انسان دنیا میں تو سیونگ اکاؤنٹس کھولتا ہے، اس کو چاہیے کہ یہاں پر اللہ رب العزت کے ہاں سیونگ اکاؤنٹ کھولے، کیونکہ جو دنیا کے اندر خرچ کر لیا وہ اصل میں وہ یہیں پر رہ جائے گا اور وہ یہیں پر برباد ہو جانے والا ہے، اور جو اس نے اللہ کے پاس رکھوا دیا ہے، جو اس کے سیونگ اکاؤنٹ کے اندر داخل کر دیا ہے، اللہ رب العزت اس کو پالنے والے ہیں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس ایک چھوٹی سی چیز رکھوائی جاتی ہے، ایک نیکی کی جاتی ہے، اللہ اس کو پالتے رہتے ہیں یہاں تک کہ بہت بڑا جو ہے وہ اجر و ثواب اس کا بن جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر بھی غور و فکر کریں کہ جو اللہ کے ہاں ہے وہ اصل میں باقی رہنے والا ہے۔ اور اسی طرح ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر آئے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ وہ جو ایک ران تھی وہ کدھر گئی، تو انہوں نے کہا کہ کچھ جو ہے وہ ہم نے خرچ کر دی، یعنی لوگوں کو دے دی، اور کچھ یہ جو باقی ہے، یہ جو ہمارے گھر میں بچ گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، جو تم نے اصل میں خرچ کی ہے وہ اصل میں باقی ہے، وہ ہمارے لیے قیامت والے دن کے لیے بچ گئی ہے، اور یہ جو ہے یہ تو ہم نے کھا جانی ہے، یعنی یہ تو یہاں پر استعمال ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اس سورت کے آخری رکوع کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اصل میں تذکرہ چل رہا ہے کہ ابراہیم کان امتن، کہ وہ اکیلے ہی اصل میں ایک امت کے برابر تھے، قانتا للہ، اور اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی اور فرمانبرداری کرنے والے تھے، حنیفاً، اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، یکسو تھے، ولم یکن من المشرکین، اور مشرک نہیں تھے۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں پر آگے صراط مستقیم کی ہدایت کا راستہ بتا دیا ہے، شاکرا لانعمہ، کہ وہ اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں اس کے اوپر شکر ادا کرنے والے تھے، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو بڑی بزرگی عطا فرمائی ہے، ان کو ایک حیثیت دی ہے، وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، اور اللہ رب العزت نے صراط مستقیم کی ہدایت دی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو شخص چاہتا ہے کہ صراط مستقیم اس کو مل جائے، جو آج صراط مستقیم کا متلاشی ہے، اسے چاہیے کہ وہ بھی یہ دو کام کر لے، کہ وہ بلکہ ایک کام ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا شکر کر لے، وہ اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ بن لے، وہ شرک بھی نہیں کرے گا، وہ شرک سے باز آ جائے گا، کیونکہ وہ جس کی عبادت کرتا ہے، جس نے اس کو پیدا کی، اس کا شکر گزار ہے، وہ غیروں کا شکریہ ادا کرنے والا ہے نہیں ہے۔ وہ اگر حنیف بن جاتا ہے، یکسو ہو جاتا ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو اللہ رب العزت سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں، اور وہ سیدھا راستہ جنت کو جانے والا راستہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے پھر اس کے بعد جو دعوت دینے والے لوگ ہیں ان کے لیے بڑی ہی بہترین باتیں اللہ رب العزت نے نصیحت فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک، کہ تم دعوت دو، کدھر؟ سب سے پہلا جو نقطہ بتایا
الی سبیل ربک، کسی اور کی دعوت نہیں دینی ہے کہ آپ فلاں جماعت کی طرف آ جائیے، ہم اس کی دعوت دیتے ہیں، آپ جناب فلاں پارٹی کی طرف آ جائیے سیاسی معاملات کے اندر، اس کی دعوت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا الی سبیل ربک، اپنے رب کی طرف آپ نے دعوت دینی ہے، اپنے فرقے، اپنے مسلک، اپنے عقیدے کی طرف دعوت نہیں دینی ہے، بلکہ اللہ کی طرف، اپنے رب کی طرف دعوت دے، جو آپ کا رب کہتا ہے اس کی طرف آ جائیے۔ سب سے پہلا پیغام جو ہے ایک دائی کے لیے وہ یہ کہ اللہ کی طرف بلائے۔ کس طرح؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ۔ وہ دیکھے کہ کس شخص کو کس طرح کی بات کس لیول پر جا کر بتانی ہے، کس طرح سے اس کو سمجھانا ہے۔ والموعظہ، اور اس کے اندر ایک واعظ اور نصیحت والا پہلو ہونا چاہیے، اس کے اندر ڈانٹ اور جھڑک نہیں ہونی چاہیے۔ اور موعظہ بھی کیسا؟ الحسنہ، بڑا بہترین قسم کا واعظ ہونا چاہیے، بہترین نصیحت کرے۔ وجادلہم، اور اگر کبھی کسی کے ساتھ مجادلہ کرنا پڑے، کسی کے ساتھ آمنا سامنا ہو، کسی کے ساتھ ڈائلاگ کرنا پڑ جائے، تو باللتی ہی احسن، تو وہ بھی بہترین انداز میں کیا جائے، وہ بھی احسن انداز میں کیا جائے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، اور اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں کہ جو راستے کو سے بھٹک گیا، وہ عالم بالمہتدین، اور اللہ رب العزت ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، یہ بڑی زبردست بات ہے۔ یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ صبر کیجئے، اور فرمایا وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر بھی آپ خود سے نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا کہ صبر بھی آپ اللہ رب العزت سے مانگیں، کیونکہ اللہ کے اذن کے بغیر تو آپ صبر بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ صبر بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، صبر بھی اللہ کی توفیق سے ہے، اور آپ کو چاہیے کہ صبر کریں، یعنی اللہ رب العزت سے صبر مانگیں۔ اور اگر آپ کے اندر صبر آ گیا ہے تو اس کے اوپر اپنے اندر تکبر نہ کریں کہ جناب میں بڑا صابر آدمی ہوں، یہ بھی اللہ کی توفیق سے۔ اگر اللہ توفیق نہ دیتا تو آپ صبر نہ کر پاتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر بھی متکبر نہ ہو، بلکہ صبر کے اندر بھی اللہ رب العزت کی اس کو نعمت سمجھے، اس کے اوپر بھی اللہ کے شکر گزار رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو صبر عطا فرما دیا ہے۔ ولا تحزن، اور آپ کو چاہیے کہ آپ غم بھی نہ کھائیں، علیہم، یعنی یہ لوگ جو مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، یہ لوگ جو ہمارے معاشرے میں ارد گرد ہمیں نظر آتے ہیں، آپ ان کے حوالے سے لا تحزن، آپ غم نہ کیجئے، ولا تک فی ضیق مما یمکرون، اور یہ جو جتنے مکر کر رہے ہیں، جتنے آج یہ کفار جو ہیں اسلام کے خلاف ہوئے بیٹھے ہیں، آپ ان کے اوپر اپنے سینوں کو تنگ نہ کریں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ نے کتنی بڑی خوشخبری تقوی والوں کو دے دی ہے کہ اللہ رب العزت تقوی والوں کے خلاف ہے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان وہ لوگ ہوں کہ جو تقوی والے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آج جو لوگ جو ہیں سیکولر قسم کے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن دین کو سمجھتے نہیں ہیں، دین کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، کس طرح ان کو ہر وقت یہودیوں کا خوف لگا رہتا ہے، کس طرح ان کے دل کے اندر ہر وقت جو ہے یہ ایک سپر پاورز کا خوف لگا رہتا ہے، کس طرح یہ ان سے ڈرتے ہیں۔ کوئی بھی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی کرنا پڑ جائے تو یہ لوگ اس کے اندر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ جناب ہماری امداد بند ہو جائے گی، ہمیں لوگ ماننا چھوڑ دیں گے، ہمیں جناب یہ دنیا کے اندر ہمارا مقام و مرتبہ نہیں رہے گا، ہماری شاید کرسیاں نکل جائیں، کرسیاں چھوٹ جائیں، اور ہمیں شاید کرسیوں سے برخاست کر دیا جائے۔ میرے بھائی، اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی والے ہیں، جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ والذین هم محسنون، اور اللہ ان کے ساتھ بھی ہے کہ جو احسان کرنے والے ہیں، جن کے عمل جو ہے بڑے ہی حسین، بڑے خوبصورت، بڑے نیک عمل ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق دے، اللہ رب العزت ہم سب کو متقی بنائے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو احسان کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔